الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین محترم، محبت ذوق شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا ماشاءاللہ۔ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو کہ جو باغ میں آئے، پھول دیکھے، چشمے دیکھے، سبزہ دیکھے اور باغ کی بہار دیکھے اور ظاہراً اور باطناً خوشی محسوس نہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی باغ میں آئے گا اور وہاں پھول دیکھے گا، طبیعت میں بہار آئے گی۔ اسی طرح میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں کہ ظاہراً تو یہ ایک مسجد ہے، لیکن حقیقت میں یہ محبت کا ایک چمن ہے۔ جس چمن میں میرے سامنے مختلف رنگوں کے خوبصورت پھول کھلے بیٹھے ہیں اور ہر پھول سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے، اور ہر چہرہ بتا رہا ہے کہ ہر سینہ بہاروں سے معمور ہے، اور ہر آنکھ نبی پاک کی محبت میں مسرور ہے، اور ہر دل ذکر الہی میں مصروف ہے۔ اور پھول چاہے کسی رنگت کا ہو، کسی نسل کا ہو، یہ پھول اسی وقت بنتا ہے جب اس کا تعلق زمین سے بنتا ہے۔ جب تک یہ زمین سے متصل نہ ہو، یہ پھول کی منزل تک پہنچتا نہیں۔ وہ زمین اس کے لیے اصل ہے۔ زمین نہ ہو تو پھول کا وجود نہیں۔ بہاروں کا تعلق بھی زمین کے ساتھ ہے، چشموں کا تعلق بھی زمین کے ساتھ ہے، آبشاروں کا تعلق بھی زمین کے ساتھ ہے، دریاؤں کا تعلق بھی زمین کے ساتھ ہے، سبزہ زاروں کا تعلق بھی زمین کے ساتھ ہے۔ زمین اصل ٹھہری، زمین نہ ہو تو بہار کا وجود نظر نہیں آتا۔ اس لیے آپ بھی تو پھول ہیں، کوئی آپ کی بھی زمین ہونی چاہیے، کوئی آپ کی بھی اصل ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم سب کی اصل جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ ہماری اصل ہیں، اور جب وہ اصل ہیں، تو پھر یہ بات متحقق ہو گئی کہ آپ سب بہاروں والے کھلے ہوئے خوبصورت پھول ہیں، اس لیے کہ آپ کا تعلق اصل سے جڑا ہوا ہے، اور ہماری اصل اتنی اصل ہے کہ وہ صرف ہماری اصل نہیں بلکہ کائنات کی بھی وہی اصل ہے۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ اصل عربی زبان کا لفظ ہے، اور اصل کا معنی ہوتا ہے جڑ۔ اسی سے لفظ اصول آتا ہے، اور اصل کے بغیر
درخت متصور نہیں، نہ اس کی کھال اور چھال متصور ہے، نہ اس کا تنا متصور ہے، نہ اس کی ٹہنیاں متصور ہیں، نہ اس کے پتے متصور ہیں، نہ اس کے پھول متصور ہیں۔ یہ ساری بہار آپ کو زمین سے اوپر نظر آتی ہے، زمین کے نیچے کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ کی نظر زمین کی سطح پر موجود ہے۔ آپ کو صرف بہار نظر آتی ہے، لیکن اس بہار کی جو اصل طاقت ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن اس کو مانتے تو ہو کہ نہیں؟ درخت جب کھڑا ہو تو مانتے ہو کہ نہیں جڑوں کا فیض ہے؟ بولو نا، تو جڑ نظر آتی ہے؟ جڑ نظر نہیں آتی، جڑ زیر زمین ہوتی ہے اور بہار بالائے زمین ہوتی ہے۔ جڑ خفیہ طور پر اپنا فیض دے رہی ہوتی ہے، جڑ نظر نہیں آتی اور اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے مصطفیٰ نظر آئیں نہ آئیں، یہ بہار ان کے قدموں کا صدقہ ہے، اور فیض خفیہ طور پر جاری ہے، نظر نہیں آتا، لیکن فیض خفیہ طور پر جاری ہے۔ ہر ایک کو مجھے بتاؤ، جب درخت سے جڑ جڑی ہوئی ہے تو جو درخت کا تنا ہے اس کو بھی فیض جڑ دے رہی؟ بولو دوسرا بھائی، جب درخت کا تنا موجود ہے اس کو فیض کون دے رہا ہے؟ بولتے نہیں آپ، تھوڑی جڑاں کھوکھلیاں تو نہیں ہیں، بولتے کیوں نہیں؟ درخت کے اندر آپ کو بہار نظر آئی، تنے کے اندر فیض کس کا ہے؟ جڑ کا ہے، اور تنے کے باہر جو اس کی کھال یا چھال ہوتی ہے وہ کس کا فیض ہے؟ جڑ کا ہے، اور پھر اس کے اندر جو شاخ ہے تنے کے ساتھ جڑی ہوئی اس کے اندر کس کا فیض ہے؟ جڑ کا ہے، اور اس شاخ کے ساتھ جو پتے لگے ہوئے اس میں کس کا فیض ہے؟ اور پھر ان پتوں کے ساتھ جو پھل لگا ہوا ہے اس میں کس کا فیض ہے؟ تو دیکھو جس طرح ایک درخت کو اس کے ہر جز کو ایک ہی چیز فیض دے رہی ہے، ایسے ہی ساری کائنات کو ایک ہی ذات فیض دے رہی ہے جسے محمد کہتے ہیں۔ اب وہ انسان ہے یا جن ہے، وہ رینگنے والا ہے یا اڑنے والا ہے، وہ چلنے والا ہے یا تیرنے والا ہے، وہ جامد ہے یا متحرک ہے، وہ خشک ہے یا تر ہے، وہ زمینی ہے یا آسمانی ہے۔ جس طرح جڑ بغیر دکھائے اپنا فیض پورے درخت کو دے رہی ہے، ایسے ہی بغیر دکھائے جناب محمد پوری کائنات کو فیض دے رہے ہیں۔ جب آپ ساری کائنات کے لیے اصل ہیں تو پھر یاد رکھو، ہم نہیں تھے، ہم ہیں تو ان کا صدقہ ہے، اور ہم ہیں اور انسان ہیں یہ بھی ان کا صدقہ، انسان ہیں اور مسلمان ہیں یہ بھی ان کا صدقہ، مسلمان ہیں اور سنی ہیں یہ بھی ان کا صدقہ، اور سنی ہیں اور صوفی ہیں یہ بھی ان کا صدقہ۔ یہ سارے صدقے انہی کے ہیں نا۔ تو پھر مانو کہ میلاد مصطفیٰ کو منانا جائز نہیں، ضروری ہے۔ میلاد مصطفیٰ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ فکر بیدار نہ ہو کہ آپ کس کی وجہ سے دنیا پر آئے، تو پھر آپ بے فکر زندگی گزار رہے ہیں، بے شعور زندگی گزار رہے ہیں، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم رہنا چاہیے کہ کوئی ہے ایسی ذات جس کے صدقے ہم دنیا میں آئے، اور وہ ذات آئی تو ہم آئے۔ اس تصور کو قائم رکھنا ہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ میلاد کا جلسہ کرنے کے لیے مجمع کا ہونا ضروری نہیں، کمرے میں اکیلے بیٹھ کے یہ سوچو کہ اے اللہ تو نے ہم کو بوسیلہ رسول پیدا کیا، وہ رسول آئے تو ہم آئے، یہ بھی جشن ولادت مصطفیٰ ہے۔ اس کے لیے علماء کا تقریر کرنا ضروری نہیں، اس احساس کے ساتھ رات اور دن گزارنا یہ بھی جشن میلاد مصطفیٰ ہے۔ لیکن
لطف یہ ہے کہ جس طرح عبادتیں خاموش بھی ہیں اور عبادتیں ظاہر بھی ہیں، عبادتیں کچھ ایسی ہیں جو بولتی ہیں، کچھ عبادتیں ہیں وہ جو خاموش ہیں، کچھ عبادت ایسی ہے جو بیٹھ کے ہوتی ہے، کچھ عبادت دوڑ کے ہوتی ہے، کچھ عبادت گول گول گھوم کے ہوتی ہے، کچھ عبادت میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، کچھ کرنا نہیں پڑتا، صرف بیٹھنا یہ عبادت ہوتا ہے۔ کبھی گھر سے نکلنا عبادت اور کبھی ایک گھر میں رہنا عبادت۔ تو عبادت کی مختلف شکلیں ہیں، ایسے ہی ولادت کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ اس ولادت کے جشن کو منانے کی کیفیات بھی مختلف ہیں۔ ایک میلاد یہ ہے کہ اندر ہی اندر دل میں خوش ہوتے رہو، اے اللہ تو نے محمد عطا فرمائے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ خود بھی خوش ہو جاؤ اور سارے جہان کو اپنی خوشی میں شامل کر لو۔ وہ سارے جہان کو خوشی میں شامل کرنے کے لیے 19 اپریل کا دن یاد رکھو۔ یہ میں اس جگہ لے آنے واسطے اتنی لمبی تقریر کی، سمجھ آئی کہ ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نتیجہ ہے۔ عبادت، ریاضت، قولی، فعلی، بدنی جیسی عبادتیں اس کا نتیجہ ہے، اور میں اپنی گفتگو کے نتیجے پہ لا رہا ہوں، اور وہ کیا؟ 19 اپریل ساری کائنات کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا دن ہے، اور مسلسل آپ لوگ اعلانات سماعت فرما رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہر سال کی طرح آپ کا یہ ٹاؤن الحمدللہ صفحے اول میں ہر اعتبار سے میلاد میں نظر آیا، اور اس سال بھی یہ ٹاؤن پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور اس کو حق کے غلامی بحضور سید المرسلین ادا کرنے کے لیے 19 اپریل کو ضرور جانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب لوگ باہمت جوان ہیں، باہمت جوان، اور جوان وہی ہوتا ہے، وہ بھی کوئی جوان ہے جس کے ہاتھ میں طاقت بھی ہو، ٹانگوں میں جان ہو، دوڑنا جانتا ہو، خوب ہٹا کٹا ہو، لیکن نماز ایک نہیں پڑھتا، یہ کوئی جوان ہے؟ اور سٹریٹ فائٹس کرتا ہے، یہ جوان اس کو کہتے ہیں۔ دو آدمیوں کو مار گرانے والا جوان نہیں ہوتا، اپنے نفس کے خلاف عمل کرنے والا جوان ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے سفید داڑھی والا ہو تو وہ بھی جوان ہے، اور کالی داڑھی والا ہو تو وہ بھی جوان ہے۔ جو نفس کے ہاتھوں دب گیا یہ تو بڈھا ہے، جوان وہ ہے جو نفس کے آگے ڈٹ گیا، اس کو جوان کہتے ہیں۔ تو اگر جوانی کے ساتھ آپ کو محبت ہے تو یاد رکھو، جس جوانی کی بات میں کرتا ہوں اس پر بڑھاپا نہیں آتا، یہ جسے مل جائے قبر میں بھی جوان جاتا ہے اور حشر میں بھی جوان اٹھتا ہے۔ اس جوانی کو حاصل کرنے کے لیے نگاہ پاک رکھو، کان پاک رکھو، زبان پاک رکھو، دل پاک رکھو، عمل پاک رکھو، اندر باہر پاک رکھو۔ کپڑے صاف رکھنا یہ کافر کا بھی شیوا ہے، لیکن من صاف رکھنا یہ مومن کا شیوا ہے۔ من صاف رکھو، دل صاف رکھو، اور دل کی صفائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شریعت پر عمل اور وہ معمولات جن کو اکابرین نے امت کے لیے باعث خیر قائم کر دیا ان پر عمل کیا جائے، اور اس میں سے ایک عمل میلاد مصطفیٰ۔ تو آپ جوان بنو، جوان بنو، اور آپ کی جوانی 19 اپریل کو میں دیکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ خوبصورت قافلہ دل میں ایک مسرت لیے، جشن کا سما ظاہر میں بھی ہوگا، باطن میں بھی ہوگا، اور ہماری یہ جو گاڑیاں ہیں ان سب کا رخ اس دن انشاءاللہ آسٹن کی طرف ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حضور کی ناموس کی خاطر مسلمان جمع ہوں، تو چاہے قانون بنے نہ بنے، کسی کو پسند آئے نہ آئے، کم از کم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری تو لگ جائے۔ یہ آئے تھے اس لیے آئے تھے، اور ان کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے تو یہی اصل مقصد کہ وہ قبول فرما لیں۔ یہ تو تھا پہلا چیپٹر جو میں نے بیان کر دیا، جڑا سوکھا کام سی، ان سوکھے تو اوکھے والا ہوں گے، وہ انشاءاللہ مسائل کی طرف۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی محنت سے آپ کو
مسائل شریعت کو بیان کیا جاتا ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک باب ختم کیا، کس بارے میں تھا؟ ہاں جی، ماشاءاللہ، سجدہ تلاوت۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے، الباب الرابع عشر فی صلاۃ المریض۔ یہ ہے 14واں باب جو کہ مریض کی نماز کے بیان میں ہے۔ مریض کی نماز کیسے ہونی چاہیے یہ سنو۔ اب جتنے آپ کرسیوں میں بیٹھے ہو آپ کے لیے خصوصی طور پر، اور جڑے تھلے بیٹھے ہو تھوڑے واسطے عمومی طور پر، یہ درس اب سے لے کے جہاں تک ختم ہوتا ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس درس کو سننے کے بعد آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کیا آپ کرسی پر بیٹھنے کا جو کرائیٹیریا ہے اس کو میٹ کرتے ہیں یا ویسے ہی کرسی نال میٹ کرتے ہیں۔ سمجھ آئی گا؟ تو اب انشاءاللہ یہ بیان ہوگا، چونکہ نماز آپ نے پڑھنی ہے اللہ کے لیے۔ تھوڑی سی سستی کے ساتھ اگر نماز قبول نہ ہو تو یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ خدا نے آپ کو جو طاقت دی ہے وہ اتنا آپ سے کام لیتا ہے جتنی اس نے آپ کو طاقت دی ہے۔ اگر آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت دی ہے تو کہتا ہے کھڑے ہو کے پڑھو، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کے، پھر وہ نہیں کہتا کھڑے ہو کے پڑھو، پھر وہ کہتا ہے جیسے پڑھ سکتے ہو ویسے پڑھو۔ لیکن طاقت دی ہو کھڑے ہونے کی اور پڑھو بیٹھ کے۔ اب میری بات پر غور کرنا، رب العالمین نے جو کرم کیا اس کا بدلہ تو آپ نہیں دے سکتے، لیکن حکم تعبدی تو مان سکتے ہو نا۔ اس نے طاقت دی کھڑے ہونے کی اور آپ کھڑے نہیں ہوتے، تو یہ نماز آپ بتا دو قبول ہونی چاہیے؟ آپ بتاؤ نا۔ آپ کو اللہ نے کہا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اور کھڑے ہونے کی اللہ نے طاقت بھی دے دی۔ اب جو بیٹھے وہ خود بتائے اس کی نماز ہوگی؟ نہیں، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے مطابق اس کا حکم ادا نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ اتنا حکم ارشاد فرماندہ ہے جتنا تواڈے اندر ہمت، جرت اور طاقت ہے۔ جدی ہمت نہیں ادا حکم بھی نہیں دینا، جتنی ہمت ہے اتنا تابعداری کی ضرورت ہے۔ اب میں مسائل کی طرف بڑھ رہا ہوں، سنتے جاؤ اور خود فیصلہ کرو کہ آپ کو کیسے نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بہت اہم باب ہے یہ۔ اذا عجز المریض عن القیام صلی قاعدا یرکع ویسجد۔ کہتے ہیں جب ایک مریض عاجز ہو جائے کھڑے ہونے سے، ایک مریض جب کھڑا نہ ہو سکتا ہو، صلی قاعدا تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، یرکع ویسجد، لیکن بیٹھ کے جب نماز پڑھے گا تو اس میں رکوع بھی پورا کرے گا اور سجدہ بھی پورا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اب آگے سنتے جاؤ۔ وَأَصَحُّ الْأَقَاوِيلِ فی تفسیر العجز، اور انسان کے عاجز ہونے یا ڈسیبل ہونے میں جو سب سے اچھا قول ہے، یعنی ڈسیبلٹی کے بیان میں، عجز کہتے ہیں ڈسیبلٹی کو انگلش میں، ڈسیبلٹی مینز عجز، عجز مینز ڈسیبلٹی، اور ڈسیبلٹی کو ایکسپلین کیسے کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں the best among all the explanations of disability وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں ان یلحقہ بالقیام ضرر، کہ ڈسیبلٹی یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہوگا تو کھڑے ہونے سے اس کو تکلیف ہوگی۔ کھڑے ہونے میں ڈسیبلٹی کیا ہے؟ ڈسیبلٹی یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہوگا تو اس کو کیا ہوگا؟ سکون ہوگا، ہے جی؟ ہاں تھوڑی تکلیف کرو، بولو تھوڑا جا۔ جب کھڑا ہوگا تو کھڑے ہونے سے کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی۔ یہ ہے ڈسیبلٹی کی ایکسپلینیشن۔ آپ ڈسیبل ہیں،
تو کیسے پتہ چلے گا ڈسیبل ہے؟ ایسے پتہ چلے گا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے تو اگر آپ کھڑے ہوں تو تکلیف ہو جائے گی، اور اگر کھڑے ہو جائیں اور تکلیف نہ ہو پھر ڈسیبل ہیں؟ نہیں، بولو نا نہیں۔ تو اب وہ لوگ جو پورا دن ٹاؤن میں گھومتے ہیں، ہاتھوں میں ہوم بارگینز کے پورے بڑے بڑے شاپنگ بیگ ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ بھرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کار پارک تک پیدل آتے ہیں اور جلدی آتے ہیں کہ جو ٹکٹ لگایا ہے وہ اس ٹائم ختم نہ ہو گیا، وہ بڑی تیزی سے آتے ہیں۔ تو یہ جو ہوم بارگینز میں تو چلتا ہوا گیا اور مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، اس کے بارے میں مجھے آپ فتویٰ دو۔ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، میں آپ سے پریکٹیکل انداز میں بات کر رہا ہوں۔ وہ جو آسڈا کے اندر اور سپر سٹورز کے اندر تو چلتے ہوئے گیا، دوڑتے ہوئے گیا، مڑی دوڑیا گڈی کو ٹکٹ ہی نہ لگ جائے تو ہتھے وچ شاپر کیا آنے شاپر یا اچھا وہ بھی نال ہے، تو آ کے مسجد میں آئے تو بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ اس کا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ اب یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے، آگے سنتے جاؤ۔ فرمایا وَكَذَلِكَ إِذَا، اچھا مجھے ایک چیز مجھے بتا دو کہ آدمی کھڑا ہو اور ڈسیبل ہو تو ڈسیبلٹی کی تعریف کیا بتائی آپ کو؟ کہ اگر وہ کھڑا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر تکلیف نہ ہو پھر ڈسیبل ہے؟ نہیں۔ بس یہ اصول یاد رکھنا۔ آگے سنو، وَكَذَلِكَ إِذَا خَافَ زِيَادَةَ الْمَرْضِ او ابطاء البرق بالقیام او دوران الرأس، یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہوگا تو اسے درد ہوگا، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہوگا تو جس مرض میں ہے وہ مرض زیادہ بڑھ جائے گا۔ مثلا کسی آدمی کو پاؤں کے اندر تکلیف ہے، پاؤں کا جو نچلا حصہ ہے جو سول کی طرف ہوتا ہے اس میں پرابلم ہے، کوئی انفیکشن ہوا ہے، تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ نے اس پہ وزن نہیں ڈالنا، تو تھوڑا بہت وزن تو ڈال سکتا ہے آدمی، لیکن کہا کہ اگر وہ زیادہ دیر کھڑا رہے گا، اتنی دیر تو کھڑا رہ سکتا ہے، کوئی آدھا منٹ کھڑا رہے، اس کے بعد مرض بڑھ سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ مرض بڑھ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس صورت میں کہ اگر مرض بڑھنے کا خوف ہو کھڑے ہونے سے تو پھر بھی وہ ڈسیبل تصور کیا جائے گا۔ اور فرمایا او ابطاء البرق، یا یہ کہ جس تکلیف میں وہ ہے، مثال کے طور پاؤں کا آپریشن ہوا ہے اور وہاں سٹیچز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سٹچ ہے، وہ جو کٹ لگا، کاٹا گیا، تو اگر وہ کھڑا ہوگا تو سٹیچز جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو اس کا ہیلنگ جو ٹائمنگ ہے، ہیلنگ ڈیوریشن ہے کہ وہ زخم کتنی دیر میں ٹھیک ہوگا، یہ ڈیوریشن بڑھ جائے گا اس کے کھڑے ہونے سے، تب بھی وہ ڈسیبل تصور ہوگا۔ گل سمجھے ہو کہ نہیں؟ یہ میں تھوڑے کو پوچھنا ہے بات، اس واسطے کن اور اکھن دوئے میرے وال کرو، ٹھیک ہے؟ اور پھر فرمایا او دوران راس، یا یہ کہ آدمی اگر کھڑا ہوگا تو اسے چکر آئیں گے۔ کیا ہوگا؟ چکر آئیں گے۔ تو اگر آپ کو چکر آتا ہے اور آپ کھڑے نہیں ہوتے، گل سن رہے ہو کہ نہیں؟ اگر آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہونے سے کیا ہو؟ چکر آئیں، تو آپ ڈسیبل تصور ہوں گے، لیکن اگر آپ کو چکر نہ آئے تو پھر یہ چکر ہی ہے تھوڑا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو چکر نہیں کرنا ہے۔ اگر چکر سے بچنے کے لیے آپ بیٹھ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تسی اپنے نال چکر کر دیں۔ سمجھ آئی؟ اب آگے چلیں۔ او یجد وجعن لذالک، یا یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے درد ہوتا ہے۔ اب جس آدمی کو نماز میں درد ہو کھڑے ہو کر، درد کیسے ہوتا ہے؟ جس آدمی کو بیک پین ہو بہت سویر قسم کا، یا کسی کو نیز میں گھٹنوں میں سخت درد ہو، یا انکلز میں ہو، ٹخنوں میں ہو، ایڑی میں ہو،
یا آپریشن ہوا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بہت درد ہوتا ہے، تو درد کی حالت میں وہ بیٹھ سکتا ہے۔ وہی بات کہ کھڑے رہنے سے تکلیف ہو تو ڈسیبلٹی ہے، اب جب یہ کھڑا ہوگا درد ہوگا تو پھر بیٹھ سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یوں کیوں نہیں کہا درد ہے پھر بھی کھڑے ہو جاؤ؟ تو کہا اس لیے کہ درد میں کھڑا ہوگا تو توجہ درد کی طرف ہوگی، خالق کی طرف نہیں۔ تو نماز کا مقصد تو یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہہ کے رخ قبلے کی طرف کرتے ہو تو جس کو اکبر کہہ رہے ہو اسی اللہ کی طرف ساری توجہ بھی ہو، اور جب کمر میں درد ہو کھڑے ہونے پہ تو پھر توجہ کمر کی طرف ہوگی، گھٹنے کی طرف ہوگی، ٹخنوں کی طرف ہوگی۔ لہذا فرمایا جب درد ہو تو جس چیز سے سکون ملے اس حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھو تاکہ توجہ اللہ قائم رہے، اللہ کی طرف توجہ قائم رہے۔ تو اب فرمایا فَإِن لَحِقَهُ نَوْءٌ مشقہ لم یجز ترک ذالک القیام، اور کہا اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہو، کیا چھوٹی موٹی تکلیف ہو، چھوٹی موٹی تکلیف کون سی ہوتی ہے؟ دیکھو تکلیف کا ایک درجہ نہیں ہوتا، پیٹ میں درد ہوتا ہے نا، سر میں بھی درد ہوتا ہے، تو کیا کائنات میں جتنے سر کے درد ہیں ان کا لیول اور ان کی جو یعنی انٹینسٹی ہے وہ ایک ہے؟ بولو نا، یعنی ہیڈ ایک ہوتا ہے تو سب کو برابر ہیڈ ایک ہوتا ہے؟ کسی کو پیچھے ہوتا ہے، کسی کو آگے ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے ادھے سری درد ہے، کوئی کہتا ہے مجھے تھوڑا درد ہے، کوئی کہتا ہے مجھے زیادہ درد ہے۔ تو تھوڑا زیادہ ایک درد ہوتا ہے لیکن برداشت ہوتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک وہ درد ہوتا ہے آپ کا چہرہ خود بتانا شروع ہو جاتا ہے، دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے انہوں درد ہے، اور ایک وہ ہے کہ آپ کو درد ہوتا ہے لیکن پرواہ نہیں کرتے آپ۔ کہا کہ ایسا درد جو چھوٹا موٹا ہو، جس کا پتہ نہ چلتا ہو، چھوٹا موٹا ہو، اس صورت میں اگر کوئی بیٹھ گیا تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر چھوٹا موٹا ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى بَعْدِ الْقِيَامِ، اب یہ مسئلہ ضروری ہے، سنو۔ وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى بَعْدِ الْقِيَامِ دُونَ تَمَامِهِ، ایک آدمی کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن پورا ٹائم نہیں کھڑا ہو سکتا، تھوڑا سا کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ آئے نماز کے لیے، آپ کو ڈسیبلٹی ہے، تو آپ جب آتے ہیں چل کر ہی آتے ہو نا، تھوڑا بہت تو کھڑا ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ وہ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور 30 سیکنڈ کے بعد پھر نہیں کھڑے ہو سکتے، پھر ان کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ وہ بالکل نہیں کھڑے ہو سکتے، تھوڑا سا کھڑا ہونا ان کے لیے ممکن ہو، تھوڑا سا کھڑا ہونا ان کے لیے ممکن ہو، زیادہ نہ کھڑے ہو سکتے ہوں، تو فرمایا یؤمر بأن یقوم قدر ما یقدر، یہ کہتے ہیں اس کو پھر یہ حکم دیا جائے گا کہ جتنی دیر تم کھڑے ہو سکتے ہو اتنی دیر کھڑے رہو، پھر بیٹھو۔ اب بات سمجھے کہ نہیں؟ مثلا آپ کو کمر میں درد ہے، لیکن درد تب ہوتا ہے جب 1 منٹ کھڑے رہو کنٹینیوسلی، 1 منٹ فار 1 minute. If you stand up continuously for 1 minute, you start feeling the pain of any injury. کوئی بھی تکلیف ہو آپ کو، 1 منٹ سے پہلے درد نہیں ہوتا، 1 منٹ تک کھڑے رہ سکتے ہو، تو حکم یہ 1 منٹ کھڑے رہو پھر بیٹھو۔ دیکھو آپ، یعنی یہ اب آپ نے وہ تمام لوگ جو کرسیاں استعمال کرتے ہیں وہ خود یہ ڈیسیجن میک کریں کہ وہ کون سے سٹیج کے مریض ہیں اور ان کی ڈسیبلٹی کس حد تک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یؤمرو، ان کو حکم دیا جائے گا کس چیز کا؟ کہ وہ جتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے رہیں، حتی اذا کان قادرا علی ان یکبر قائما۔ اب یہ کہتے ہیں
کہ کھڑے رہنے کی مقدار تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ صرف اتنی دیر بھی کھڑے رہنے کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ دے، سنو میری بات، کتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے کہ صرف اللہ اکبر کہہ سکے، تو کیا ہوگا؟ یکبر قائما، تو کہا اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ کھڑے ہو کے تکبیر کہے پھر بیٹھے۔ اب دیکھو آپ کہ ہمارے لوگوں نے کیا حشر کا نشر اور نشر کا حشر کیا ہوا ہے۔ حکم کیا ہے کہ جتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہو اتنی دیر کھڑے رہ کے پھر بیٹھنا ہے، اور فرمائی یہاں تک کہ اگر صرف اتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہو کہ اللہ اکبر کھڑے ہو کہہ دو۔ اللہ اکبر میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ اکبر، کتنی دیر لگی ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ سائنسی لوگ ہو سارے، یہ سب جتنے تھے بیٹھے ہو جہاز تو صحیح تو بنائے سارے، بولتے کیوں نہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں، اللہ اکبر کتنی دیر لگی اس میں؟ ایک سیکنڈ۔ کتنی دیر لگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 1 سیکنڈ کھڑا رہ سکتا ہے بغیر 1 سیکنڈ کھڑے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سمجھ؟ یہ ہے، یعنی آپ کی قدرت کتنی ہے، کیپیبلٹی کتنی ہے کہ you can stand up to 1 second۔ تو اگر وہ 1 سیکنڈ کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہو۔ کیوں؟ کہ کھڑے ہونا فرض ہے، نماز میں قیام کیا ہے؟ بولو نا۔ اور میں ایک اور بتا دوں، اگر آدھا سیکنڈ کوئی کھڑا رہ سکتا ہے، کتنا؟ اور آدھے سیکنڈ میں بھی اللہ اکبر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ مولویاں دی اللہ اکبر تے نمازیاں دی اللہ اکبر ہی فرق ہوتا ہے۔ مولوی تو دسنا ہونا ہے میری آواز اللہ اکبر، تو نمازیاں اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ آدھا سیکنڈ لگا کہ نہیں؟ پتہ چلا کسی کے لیے آدھا سیکنڈ کھڑا ہونا بھی فرض ہے، کسی کے لیے 1 سیکنڈ فرض ہے، کسی کے لیے 5 سیکنڈ فرض ہے، کسی کے لیے آدھا منٹ فرض ہے۔ جتنی تمہاری قدرت ہے اتنا تم پر فرض ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ وَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ قِيَامٍ عَلَى الْقِيَامِ لِلْقِرَاءَةِ۔ اچھا، او کان قادرن علی القیام قیام البعض القراءۃ دون تمامها، ایک آدمی صرف اللہ اکبر کہہ سکتا ہے کھڑے ہو کر، باقی بیٹھ کر قرات کرے گا، تو کہا کہ اگر اللہ اکبر کہہ سکتا ہے کھڑے ہو کے تو کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہے گا، اور اگر کوئی آدمی قرات اس کے بعد شروع ہوتی ہے نا، اللہ اکبر کے بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ قرات شروع ہوتی ہے، کیا سبحانک اللہم وبحمدک یہ شروع ہوتا ہے، پھر سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ تو کہا کہ کوئی آدمی اتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے کہ وہ اللہ اکبر تو کہہ سکتا ہے، قرات کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا، تو کہا قرات بیٹھ کے کرے اور اللہ اکبر کھڑے ہو کے پڑھے۔ اور اگر کوئی آدھی قرات تک کھڑا ہو سکتا ہے، پوری قرات نہیں کر سکتا، یعنی کہاں تک؟ مثلا اس نے پڑھا سبحانک اللہ، یہ پڑھ لیا، پھر پڑھا مالک یوم الدین، یہاں تک پہنچا تو اس کی بس ہو گئی، تو جتھے بس ہوئی اتھے بہ۔ لیکن جہاں تک وہ کھڑا رہ سکتا ہے وہاں تک اس نے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اچھا، پھر فرمایا بِأَن يُكَبِّرَ قَائِمًا، تو کھڑے ہو کے تکبیر پڑھے گا، وَيَقْرَأُ، اور تلاوت کرے گا، قَدْرَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَائِمًا، تو جتنا وہ پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر قرات اتنا وہ کھڑے ہو کر پڑھے گا۔ ثُمَّ يَقْعُدُ، پھر بیٹھ کر باقی پڑھے گا۔ کیا کرے گا؟ پھر بیٹھ کر باقی پڑھے گا۔ اِذَا عَجَزَ، جب وہ عاجز ہو جائے۔ عاجز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اس کے لیے ایبل نہ ہو، وہ ایبلٹی نہ ہو، اس کے اندر طاقت نہ ہو، جہاں تک طاقت ہے وہ پڑھے۔ تو کہتے ہیں قال شمس الائمہ الحلوانی رحمۃ اللہ تعالی کہ هو المذہب الصحیح، یہ شمس الائمہ جو ہے یہ ہمارے بہت بڑے امام ہیں، یہ بھی فقہ میں، فقہ حنفی کے اندر یہ کہتے ہیں یہی صحیح مذہب ہے۔ ولو ترک ھذا، اور کہتے ہیں اگر اس نے اس چیز پر ایسے عمل نہ کیا جیسے ہم نے بتایا ابھی، کیا ابھی کیا بتایا
کہ کھڑے ہو کے تکبیر کہہ سکتا ہے تو تکبیر کھڑے ہو کے کرے گا، کھڑے ہو کے آدھی تلاوت کر سکتا ہے تو آدھی کرنا کھڑے ہو کے ضروری ہے۔ کہا اگر اس نے ایسا نہ کیا تو کہا کہ خفت اللہ تجوز صلاتہ، کہا پھر مجھے خوف ہے کہ اس کی نماز جائز نہیں ہوگی، اس کی نماز بولو نا، اس کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ اب میں اس کو، یہ جو مسائل ہیں یہ تو ابھی آگے چل رہے ہیں، میں اس کو یہیں پر آج روکتا ہوں، وقت چونکہ نماز کا ہو گیا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے یہ جب عصر کے بعد شروع ہوگا تو پھر کافی وسعت ہوگی، یہ آہستہ آہستہ دن بڑے ہو رہے ہیں، دن بڑے ہو رہے ہیں، راتیں ہیں جی ماشاءاللہ، تو انہوں یہ بھی پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں، کیونکہ میں جوڑا پوچھنا تو جواب نہیں دینے، تو یہ دن بڑے ہو رہے ہیں، راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ بعد از عصر جب ہمارا شیڈیول ہو جائے گا پروگرام کا تو مزید وقت ہوگا۔ تو آج میں نے آپ کو کیا بتایا، میں پھر دہرا رہا ہوں، چونکہ یہ بہت زیادہ قابل توجہ مسئلہ ہے کہ کرسی کا استعمال کب کیا جائے اور کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے، یہ آپ نے جان لیا۔ کھڑا ہونا اگر مشکل ہو تو حکم یہ ہے کہ اگر اس کو تکلیف ہوگی تو پھر وہ ڈسیبل ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کب وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، جب اس کو یہ خوف ہو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو میرا مرض بڑھ جائے گا یا میرا زخم دیر سے ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، یا اس کو چکر آتے ہوں، بات سمجھی کیسے؟ یہ میں نے بتایا آپ کو۔ اور کیا بتایا کہ اگر وہ ساری دیر نہیں کھڑا ہو سکتا لیکن کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، ایسا ہی ہے نا؟ بڑا کوئی سمجھ ہی نہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ ایک آدمی تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اور پوری دیر نہیں کھڑا ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے جی ماشاءاللہ، جتنی دیر کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے اتنی دیر اس پہ کھڑا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی صرف اللہ اکبر کہنے پر قادر ہے تو وہ بیٹھ کے اگر پڑھے گا تو ہو جائے گی؟ نہیں، بس یہی سمجھایا آج یہی سمجھایا۔ تو اگر کوئی قرات ساتھ پڑھ سکتا ہے آدھی اور آدھی نہیں پڑھ سکتا، اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو کیا آدھی بیٹھ کے پڑھے نماز ہو جائے گی؟ ضروری کیا ہے؟ نہیں، نماز پھر وہ ہو جائے گی لیکن مکروہات میں ہوگی، چونکہ کھڑے ہونا تھوڑی دیر کے لیے فرض ہے، لیکن اصل طریقہ کیا ہے کہ جہاں تک وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اس نے کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، جہاں پر تکلیف شروع ہو وہاں بیٹھنا ہے۔ تو اور جو اتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے، یہ نہ کھڑا ہوا، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیوں کہ اس سے فرض رہ گیا۔ کیا رہ گیا؟ اور فرض کیا ہے؟ کھڑے ہونا۔ کھڑے ہونا کیا ہے نماز میں؟ فرض ہے۔ تو میرے دوستو اب یہ یہاں تک ساری بات ہے، اور آپ کو شمس الائمہ رحمت اللہ علیہ ان کا آپ کو میں نے قول بھی بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے ایسا نہیں کیا تو مجھے خوف ہے کہ اس کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔